اور یاد رکھنا قرآن مجید کی تلاوت آج عبادت تو ہے، باعث لذت تو ہے، لیکن ہم نے صرف اس کو تلاوت روٹین بنا لیا ہے، اس سے کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جبکہ 5 اہداف، 5 مقاصد جب تک ہمارے سامنے نہ ہو تلاوت کرتے وقت تو قرآن مجید کے ثمرات ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ سب سے پہلا ہدف جو قرآن مجید کی تلاوت کا ہے وہ کون سا ہدف ہے؟ قراءۃ القرآن بقصد العلم، قرآن پڑھا جائے کہ پوری کائنات کے علم کو جمع کیا جائے، وہ ایک طرف، اور قرآن مجید کو دوسری طرف رکھ دیا جائے تو پوری دنیا کا علم جو ہے وہ نظارہ ہے، قرآن مجید کا علم وہ ہے جس سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانظروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، اگر تمہارے اندر علم کا ذوق ہے، علم چاہتے ہو تو ادھر ادھر بھاگنے کی کون سی ضرورت ہے؟ قرآن مجید کو کھول لو، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی ساری کائنات کا علم تو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ نہیں یقین تو آج کل کے سائنسدانوں کی باتیں لکھی ہو، ذرا اس کا موازنہ کر لیجیے۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها۔ آج میٹرک کا طالب علم لا آف ریفلیکشن، قانون انعطاف، قانون انعکاس پڑھتا ہے، جس کی وضاحت قرآن نے 1400 سال پہلے کر دی، اور میٹرک کا طالب علم بسا اوقات اچھلتا نظر آتا ہے کہ نہیں جی جب وہ روشنی جو ہے وہ ترچھی ہو کے سمندر، سطح سمندر میں جائے تو نیچے تو اندھیرا ہوتا ہے، نہیں سائنسدانوں نے ڈیفیوز لائٹس بھی بنا لی ہیں کہ سمندر کی تہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سائنسدان وہاں جا کے اندھا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایک خاص حد تک تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے نیچے چلے جائے وہاں ڈیفیوز لائٹس بھی کام نہیں کرتی، وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها۔ اتنے اندھیروں میں کافر ہے، اتنے اندھیروں میں رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، بادل کی تاریکی، کہ اگر ایسی تاریکی میں کوئی ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ جس طرح انسان کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اس طرح کافر صراط مستقیم کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ سورج اور چاند کے حسابات قرآن مجید کے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار اس آیت کا طواف کرتے نظر آتے ہیں پورے سائنسدان۔ یہ دنیا جہان کی ٹیکنالوجی جو لوہے سے بنتی ہے، وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں طاقت بھی ہے، پروفٹ بھی ہے، پوری ٹیکنالوجی ہے، وہ چکر لگاتی نظر آتی ہے۔ اس آیت کے ارد گرد یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اب ان باتوں کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتا، اور شاید چیز بیچارے مسکین تو یہ سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ جو آگئی ہے وہ کیا ہے کہ شاید اللہ نے میٹلز، یہ دھاتیں، یہ سب کچھ جو پہاڑوں میں چھپا کے رکھا ہے، شاید اس لیے رکھا ہو کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا تاکہ قیامت کو صرف پھول بنا کے دوڑا دیا جائے۔ نہیں، اللہ نے ایک بات کا بیان قرآن مجید میں رکھا ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو مضبوط کرو، کن رجلا رجلہ بالتوا وآمنته بالصعیہ، ایسے آدمی بنو جن کا قدم تو زمین پہ ہو لیکن ان کی سوچ آسمانوں کی پرواز کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ قراءۃ القرآن بقصد العلم، قرآن پڑھتے وقت پہلا ہدف یہ سامنے رکھیے اس سے بڑا علم کوئی نہیں، میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لوگوں ان من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها في الليل ويتفقدونها في النهار۔ لوگوں آج تمہارے اندر تبدیلی کیسے آئے اس قرآن کو پڑھنے سے؟
صحابہ کرام کا تو معمول تھا قرآن مجید کو وہ اللہ کے خطوط اور پیغامات سمجھتے تھے. رات کو یکسوئی میں کھول کے دیکھتے کہ اللہ نے کیا لکھا ہے اور دن کو اپنی زندگی میں ان کو لاگو کر لیا کرتے تھے. جیسے کسی بڑے پیارے کا خط آئے تو انسان اکیلے بیٹھ کے پڑھتا ہے اور پھر ایک ایک لفظ پہ اس کو لذت نصیب ہوتی ہے. ایک ایک لفظ جو ہے الگ سی چاشنی میں حلاوت دے رہا ہوتا ہے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا رات کی تاریکیوں میں دنیا سو رہی ہوتی اور قرآن مجید جو اللہ کے پیغامات ہیں ان کو پڑھ رہے ہوتے اور دن کو اس کو اپنی زندگی میں اتار چکے. میرے معزز محترم بھائیوں، دوسرا حدث قراءۃ القرآن بقصد المناجاة. آج ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، میری فرمائی کوئی نہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. مجھے بتائیے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے جج کے سامنے انسان اپنا موبائل آن کرے گا؟ بولے کرے گا؟ یہ وہاں اپنی باتوں میں مشغول ہوگا؟ دنیا کی عدالت ہے. ہاں ایٹیکیٹس تو ہونے چاہیے، مینرز تو انسان کو سیکھنے چاہیے، زندگی گزارنے کے ریگولیشنز کو انسان کو سیکھنے چاہیے. لیکن پتہ ہے جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کس سے مناجات کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے. جب نماز پڑھتا ہے تو کس کی عدالت میں کھڑا ہے؟ اللہ. اس سے بڑی عدالت دنیا میں موجود ہے. لیکن پھر بھی کیا کہیں، اس عدالت کی عظمت ہم نہیں سمجھتے، تبھی تو موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. اس عدالت کا تقدس ہمارے ذہن میں نہیں، تبھی تو صرف گھنٹی نہیں بجتی بلکہ پوری وہ موسیقی جو ہے جو ویسے تو سننا شاید انسان پسند نہیں کرتا، مسجد میں آ کے کچھ کرم فرما جو ہے وہ سنا دیا کرتے ہیں. اگر اس کا تقدس ہو اس عدالت کا تو وہ پہلو جو زندگی میں انسان سننے سے بڑا شرمندہ ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑے جماعت توڑ بھی نہیں سکتا اور اس کو سنے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. کیسے نماز میں اپنے کانوں میں انگلیاں لے لے کیا جلالت عظمت نہیں ہے. اور اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب انہیں سفیان ثوری سے سوال کیا رجل قام الى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وبصلاته. آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ جس نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، سفیان ثوری سے سوال ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے، نیت کیا کرے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ينوي أنه يناجي ربه. بھلا اس سے بڑی بھی کلیت ہو سکتی ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہو، یہ نماز پڑھ رہا ہو، اگر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ میں اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوں، یہ شعور جس کو نصیب ہو جائے اس جیسا دنیا میں کوئی سعادت مند ہے ہی نہیں. اور آپ کو پتا ہے، اور خصوصاً لوگوں کو پتا ہے جن کے بیٹے پاکستان میں دوسرے ملک میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اگر کچھ 6 مہینے کے بعد فون آ جائے تو کس لذت کے ساتھ ان سے گفتگو ہو رہی ہے. جتنا انسان کے دل میں پیار ہو، احترام ہو، اس کے مطابق گفتگو ہو سکتا ہے. اور انسانی کلمات جو ہے وہ حقیقت میں انسانی قلبی کیفیت کے عکاس ہوتے ہیں، ترجمان ہوتے ہیں. جب یہ شعور بیدار ہو جائے کہ قرآن صرف علم کے لیے نہیں پڑھنا، اس کی بڑی نعمت یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ